نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ قرآن مجید فرقان حمید اہل ایمان کو خطاب کر رہا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مخاطب اب اس کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، وہ جو اولو الامر ہیں وہ اس پر توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کہ قرآن کہہ رہے اہل ایمان کو کہ صبر کرو اور صبر کی تعلیم کو عام کرو اور اسلامی سرحدوں کی، اسلامی ممالک کی حفاظت کرو۔ آج وہ ذمہ ہم اپنے ذمے لے رہے ہیں یا نہیں، اس کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا۔ آپ عرب ممالک کی بات کریں یا عجمی ممالک کی بات کریں، حالت یہ ہے صاحب کہ ابھی ہم وقفے میں بھی یہاں بات کر رہے تھے کہ ہفتے میں ایک دن مصر چند گھنٹوں کے لیے یا چند منٹوں کے لیے بارڈر کھولتا ہے۔ مصر اسلامی ملک، اسلامی ملک جو ایک بڑی اسلامی ریاست ہے، کس کا خوف ہے، کس کا ڈر ہے آپ کو کہ آپ نے ایس او پیز بنائی ہیں، وہاں ایک طرف 12 سے 15 لاکھ لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ خیمہ زن ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ان میں زخمی ہیں اور بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ اور اویس ربانی صاحب، کل ہی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، غالباً یہاں میں نے بیٹھے بیٹھے مولانا حنیف قریشی صاحب کو دکھائی، حضرت کو بھی دکھائی، تو وہ 1-2 سیکنڈ کی تھی کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر کوئی 4-4.5 سال ہوگی، اور وہ بچہ شہید ہو چکا ہے، وہ انتقال کر گیا ہے، اور اس کی لاش، اس مسلم بچے کی لاش کتے کے منہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سوال کرتے ہیں صاحب کہ وہاں کی ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی، کلیجے باہر کو نکلتے ہیں، ہم کریں تو کریں کیا، جائیں کس سمت، ہم کس کو پکاریں۔ دیکھیے لوگ شاید گھروں میں بیٹھے ہوئے، قاری صاحب نے کہا کہ شاید لوگ اس کو ڈرامہ سمجھے، واللہ تاللہ باللہ میں یہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ چر رہے ہیں کہ ہم جائیں تو کس طرف جائیں، کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے لے کر جوان عمر کے لوگوں، اور وہاں سے ہماری عورتوں تک کی، ابھی یہاں بتایا گیا کہ عورتوں کی عزتوں پر وہ حملہ آور ہو چکے ہیں، اور ہم وہی خواب ہیں کہ اس کی صبح ہی نہیں ہو رہی۔ مسلم حکمران صرف مذمت اویس ربانی کرے تو سمجھ میں آتا ہے، قاری خلیل الرحمان جاوید، مفتی ابو بکر صاحب مذمت کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے پاس تو یہ پلیٹ فارم ہے کہ ہم مذمت کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کدھر ہم نے اس کو اٹھا کے رکھ دیا ہے کہ جب تم ظلم دیکھو تو اس کو قوت بازو سے روکو۔ اس وقت مسلم حکمران تیل کون دے رہا ہے اسرائیل کو؟ اس کے جہازوں میں جو ایندھن آتا ہے، اور جن جہازوں میں وہ میزائل لوڈ کر کے وہ غزہ پر بمباری کرتے ہیں، وہ ایندھن کہاں سے آتا ہے؟ اس پر کوئی کلام کرنے کو تیار ہے؟ یہ OIC کا جو مردہ گھوڑا ہے یہ کب زندہ ہوگا؟ عرب لیگ کے اندر کب سانسیں آئیں گی کہ یہ لوگ مل کر بیٹھے اور ظالموں کچھ نہیں کر سکتے؟ تو یہ تو کرو نا کہ مل بیٹھ کر ایک پیغام دو کہ کم از کم ہم نے ان 17 لاکھ لوگوں تک راشن تو پہنچا دے نا، تاکہ ان کو کھانا پینا تو ملے، وہ بھوک سے تو نہ مرے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو وہ 17 لاکھ لوگ ہیں، اگر 17 اسلامی ممالک یہ اعلان کر دیں، یہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ممالک میں آ جاؤ، وہ کچھ تو کرو ان کو بچانے کے لیے، ظلم کی یہ سیاہ رات کو ختم کرو۔